بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 23ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، یعنی اس میں قرآن کی دعوت کو پرزور طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ مرنے والے پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں اور آخرت کی منزل کو مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، گھبرا کر کہیں گے کہ یہ کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں بیدار کر دیا۔ ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، جیسا تم عمل کرتے تھے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ جنتی لوگ مزے میں ہوں گے اور ان کی بیویاں سایوں میں مسند پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ ان کے لیے ہر قسم کی لذتیں اور جو کچھ وہ مانگیں گے رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، اور مجرموں سے کہا جائے گا کہ تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہ جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، اب اس میں چلے جاؤ کہ تم انکار کرنے والے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، یہ دنیا میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب انداز میں تسلی دی گئی کہ لوگ آپ کی مخالفت میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر غم نہ کیجیے۔ جو لوگ اللہ کے اوپر پھپتیاں کسنے سے باز نہیں آتے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ فرمایا کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا تو وہ ایک کھلا ہوا دشمن بن کر اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے ہم پر ایک فبتک چست کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ بھلا ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ یعنی تم سرسبز درخت سے دو شاخیں لیتے ہو اور ان کو آپس میں رگڑ کر آگ جلا لیتے ہو۔ خدا کے لیے راکھ اور مٹی کے اندر سے زندگی نمودار کرتے کیا کوئی دیر لگتی ہے؟ اس کا معاملہ تو بس یوں ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ صافات میں کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مخالفت کر رہے ہو وہ عنقریب تم پر غالب آ جائے گا، اور تم اللہ کے لشکروں کو خود اپنے صحن میں اترتے ہوئے دیکھ لو گے۔ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے اور دیکھتے رہیے، عنقریب یہ بھی خود دیکھ لیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا ذکر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، پھر ہم نے اسے ایک صابر بیٹے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب بڑا ہوا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابو جان جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر ڈالیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فإما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا
اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا کر ذبح کرنا چاہا تو ہم نے اسے ندا دی، کہا اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو بچا لیا، اور بعد کے لوگوں میں اسے جاری کر دیا۔ سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر کسی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ راستے میں وہ کشتی میں سوار ہوئے اور زیادہ افراد کی وجہ سے وہ کشتی ڈگمگانے لگی، چنانچہ قرعہ اندازی کی کہ کسے کشتی سے اترنا ہوگا۔ قرعہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور سمندر میں انہیں اتار دیا گیا۔ پھر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، انہیں اپنے قصور کا احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے انہیں تسبیح پڑھ کر معافی مانگنی پڑی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں استغفار نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ آخرکار بڑی سقیم حالت میں مچھلی نے انہیں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا، اور وہیں قدرتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیلدار درخت لگا دیا جس کا پھل انہوں نے کھایا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف آئے، انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ سب مسلمان ہوئے، ایک عرصہ تک رہے۔ پاک ہے وہ اللہ عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ بتا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ سورہ صاد کی ابتدا اس تبصرے سے ہوتی ہے جو اللہ نے قریش مکہ کی ان باتوں پر کیا ہے جو وہ آپ کی رسالت، توحید اور دین کی دعوت کے جواب میں بطور مہم آبادی میں کہتے پھرتے تھے۔ فرمایا انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، انہی میں سے ایک بشر کیسے ڈرانے والا بن گیا؟ یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے سارے معبودوں کو ایک بنا ڈالا، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ یقیناً یہ بات کسی اور غرض سے، یعنی اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے، اور اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو بڑے بڑے مالدار سرداروں میں سے کسی کو بھیجتا۔ اللہ نے جواب دیا کہ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ اگر یہ اتنے اہم ہیں کہ ہم ان سے مشورہ کر کے نبی بناتے تو پھر عرش الہی پر چڑھ کر فیصلہ بدلوا لیں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو اس شہر میں ہی شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ جتھے اور گروہ تو وہ تھے، ان کے سامنے کیا حقیقت ہے، مگر میری سزا کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا۔ یہ چاہتے ہیں کہ یوم حساب سے پہلے ہی ان کا حساب کتاب برابر کر دیا جائے۔ سورہ صاد کے بعد اس تراویح میں سورہ زمر کے 3 رکوع شامل ہیں۔ یہ سورہ مسلمانوں کے مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس سورہ میں کہا گیا ہے کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اگر ایک ملک یا زمین اللہ کی بندگی کرنے والے پر تنگ کر دی گئی ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصل مقصد واضح کیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے اور کسی دوسرے کی اطاعت اور عبادت سے اپنی خدا پرستی کو آلودہ نہ کرے، اور دین خالص یعنی بے میل اطاعت صرف اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کی سوا دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہمیں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بننے والوں کے متعلق بھی ان میں اختلاف ہے۔
کوئی سورج چاند اور ستاروں کو دیوتا اور ذریعہ بنائے ہوئے ہے، کوئی کسی اور کو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے جس کی بنا پر ان کے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہونے کا یقین ہو سکے، اور نہ کبھی اللہ کے پاس کوئی ناموں کی فہرست آئی ہے کہ سب ان کو اس حیثیت سے مان لیں، بس اندھی عقیدت میں محض اپنے قیاس سے اپنے پچھلوں کی اندھی تقلید کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے اختلافات ہونا ضروری ہے۔ پھر اللہ نے انہیں کاذب کفار کہا ہے اور کہا کہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، یعنی ایسے لوگ جھوٹا گڑا ہوا عقیدہ لوگوں میں پھیلاتے پھرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق ہی میں سے کسی کو یہ مقام دیتا، مگر خالق و مخلوق میں رشتہ ناممکن ہے، چنانچہ پاک ہے وہ اس سے کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اللہ ہے اکیلا غالب۔ یہ مقام قرآن کے مشکل مقامات میں سے ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو بیٹا بناتا وہ بہرحال مخلوق ہوتا، اور مخلوق الوہیت میں شریک نہیں ہو سکتی، ہاں صرف برگزیدہ بزرگ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، بناتا تو تمہیں ضرور خبر کرتا۔ اس نے اپنے رسولوں کو برگزیدہ کیا ہے، مگر وہ بھی ان کے بندے اور رسول ہیں، الوہیت میں شریک نہیں ہیں۔ اللہ اور کائنات کے صحیح تعلق کے بارے میں وضاحت کی کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقرر وقت تک چلا جا رہا ہے۔ جان رکھو زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وہ وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 باریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے اس کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے تھے، اور وہ تمہارے دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف ایک روش پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہیں لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، تاکہ وہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک شخص تو وہ جس کے مالک بہت سے بدمزاج آقا ہوں، اور ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو کہ وہ اس کی خدمت کرے، اور سب ایک دوسرے کے خلاف حکم جاری کرتے ہوں، اور کسی کی خدمت کرنے یا حکم ماننے میں کوتاہی کرے وہی اسے ڈانٹ پٹکار لگانے لگے اور سزا دینے پر تل آئے۔ اس کے برخلاف وہ شخص ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہو اور اسے بس ایک ہی کی خدمت کرنی اور اسی کو راضی کرنا ہو۔ کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ سوچو امن و چین میں کون رہے گا، ایک کا غلام یا بہت سے آقاؤں کا غلام؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور ان لوگوں کو بھی وہی پہنچنا ہے۔ آخرکار قیامت کے دن سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ 19ویں تراویح کا بیان ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔